ہے مولا تقی، ہے مولا تقی، ہے مولا تقی، ہے مولا تقی، اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا، اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا، مظلوم کا معصوم کا فرزند نبی کا، اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ برادران ایمانی، جیسا کہ آپ حضرات باخبر ہیں کہ ماہ ذی القعدہ جو اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان حاضر ہوا تھا، اس مہینے کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اور جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں یہ مہینہ ہمارے سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بڑا غمزدہ ہے، اور بہت ہی گویا کہا جائے کہ خراب لفظ سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھریلو زبان میں اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ پتہ نہ چلا آج تک کہ اس کو خالی کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ اس مہینے کا آغاز شہزادی قم جناب فاطمہ کی ولادت کے ساتھ اس مہینے کا آغاز ہوا۔ پہلی ماہ ذی القعدہ کو آپ کی ولادت تھی، لہذا برکتوں کا آغاز اس مہینے کے ساتھ ہوا۔ پھر اس کے بعد ماہ ذی القعدہ کی 11 تاریخ آئی، تو اس 11 تاریخ میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور اس امام معصوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں کہیں بھی سادات کرام پائے جاتے ہیں، ان تمام سادات کرام میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ پھر اس کے بعد جب ماہ ذی القعدہ اور آگے بڑھا تو اسی ماہ ذی القعدہ کی 23 تاریخ اسی امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور آگے بڑھا 25 ماہ ذی القعدہ آئی، جسے عید روز دہب الارض کہا جاتا ہے، جو اسلامی اعتبار سے بڑا بابرکت دن ہے، بڑا محترم دن ہے۔ وہ سال کے 4 مہینے جن دنوں میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ان دنوں میں ایک 25 ماہ ذی القعدہ روز عید دہب الارض ہے۔ اس کے بعد اب دھیرے دھیرے ماہ ذی القعدہ اپنے اختتامی منزل پر پہنچتا ہے، تو اختتامی منزل پر آنے کے بعد 29 ماہ ذی القعدہ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے ماہ ذی القعدہ کی فضیلت کو جمع کیا جائے تو ماہ ذی القعدہ کی ایک فضیلت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ماہ ذی القعدہ کو پروردگار عالم نے ان محترم مہینوں میں قرار دیا ہے جس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ماہ ذی القعدہ حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، لہذا اتنے تمام تر فضیلت کے بعد اب اس مہینے کو اگر کوئی آدمی خالی کہتا ہے تو اس کی وجوہات یہ نام دینے والے ہی بتا سکتے ہیں، بقیہ کوئی صاحب عقل اس کی وجہ نہیں بیان کر سکتا۔ اب فی الحال جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی۔ امام محمد تقی امامت کے اعتبار سے 9ویں امام ہیں، اور معصوم کے اعتبار سے 11ویں معصوم ہیں۔ امام محمد تقی کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام، جیسا کہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام اولاد کے اعتبار سے تنہا پروردگار عالم نے آپ کو ایک اولاد دیا، جو امام محمد تقی علیہ السلام۔ اب جو سلسلہ ان سے آگے بڑھے گا، گویا یہ کہا جائے کہ جو اولاد امام
رضا علیہ السلام کی ہے، وہی اولاد امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے۔ اب آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے افراد اپنے نام کے آگے رضوی لگاتے ہیں، بہت سارے افراد جو ہیں اپنے نام کے آگے تقوی لگاتے ہیں۔ چاہے آپ تقوی لگائیں چاہے آپ رضوی لگائیں، در حقیقت دونوں کی نسبت جا کر کے امام رضا علیہ السلام پر ہی تمام ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ بعض روایات میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں امام محمد تقی علیہ السلام نے اس بات کی تاکید کیا ہے کہ چونکہ میرے باپ کے کوئی اولاد میرے علاوہ نہیں تھی، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا نام زندہ رہے، لہذا میری اولادیں بھی اپنے کو رضوی سادات میں قرار دیں۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی کل حیات طیبہ کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ تو تاریخ امامت میں جتنی مختصر مدت امام محمد تقی کو حاصل ہوئی ہے، اتنی کم مدت کسی اور امام کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اگر معصومین میں دیکھا جائے تو جناب فاطمہ ہیں جن کو 18 سال کی مدت حاصل ہوئی، لیکن امامت کے باب میں آنے کے بعد امام محمد تقی کو تنہا 25 سالہ زندگی پروردگار عالم کی جانب سے حاصل ہوئی۔ 195 ہجری بعض روایات کے اعتبار سے 10 ماہ رجب کو آپ کی ولادت ہے، اور شہادت کے اعتبار سے روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس بات کا احتمال دیا گیا ہے کہ ماہ ذی قعدہ کی 29 تاریخ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اب 25 سال کی زندگی میں امام کا زندگی کا ابتدائی دور جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے گویا زیر سرپرستی گزارا گیا، لہذا وہ زمانہ کہا جائے کہ ان کی امامت سے فی الحال الگ سمجھا جائے گا، ورنہ ہمارے اور آپ کے عقائد کی بنیاد پر ہر امام ہوتا ہے، لیکن فرائض و ذمہ داری کے اعتبار سے ایک وقت میں تنہا ایک ہی امام ہوتا ہے جو اپنے فرائض اور ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ لہذا ابتدائی زندگی جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیر سرپرستی گزری، اور اس کے بعد جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ صورتحال پیدا ہوئی کہ مامون نے ان کو بلا کر کے زہر دیا، اور زہر دینے کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ اور جب شہید کرنے کے بعد جب ساری دنیا سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ گویا یہ امام کے قاتل ہیں، تو حاکم وقت نے اس الزام کو دھونے کے واسطے اب فیصلہ کیا کیا، کیسے کیا کیا جائے کہ اس الزام کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اس نے طے کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ یہ الزام نہ لگنے پائے، ورنہ ہر آدمی کہے گا کہ یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ جو اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی سے کر دے وہ اس کا باپ کا قاتل نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اس الزام کو دھونے کے واسطے۔ لیکن تاریخ عصمت اور تاریخ اہل بیت اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے خاندان عصمت و طہارت سے اپنا رشتہ بربنائے سیاست اور بربنائے مصلحت قائم کیا، پروردگار عالم نے ائمہ یا معصومین کے ذریعے اس رشتے کو قبول تو کروا دیا، لیکن اس سے سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا، یعنی ان کو صاحب اولاد نہیں بنایا۔ پیغمبر کے دور میں بھی دیکھا جائے، دیگر ائمہ کے دور میں بھی دیکھا جائے، اور یہاں پر بھی امام محمد تقی علیہ السلام کے یہاں بھی گویا مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کو امام محمد تقی کے ساتھ منسوب کر دیا، بیعہ دیا، شادی کرا دیا، لیکن پروردگار نے آواز دیا رشتہ تو قائم ہو سکتا ہے لیکن یہ شرف تمہارے گھر میں نہیں جا سکتا ہے، ہم جہاں چاہیں گے اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا، بیٹی بیعہ دی گئی، ان کے گھر میں رہی، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے باپ سے شکایت کرتی رہی کہ یہاں پر وہ سارے عیش و آرام کے سامان ہمیں نہیں مل پا رہے ہیں جو مجھے اپنے گھر میں مل رہے تھے، اور آخرکار چونکہ اگر اخلاص کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوتا تو شاید رشتہ برقرار رہتا، لیکن چونکہ بربنائے سیاست اور بربنائے مصلحت قائم کیا گیا تھا، لہذا وہی بیٹی جس کو آج بیعہ کر کے امام کے گھر روانہ کیا گیا تھا، رخصت کیا گیا تھا، اسی بیٹی کو ذریعہ بنایا کہ امام کی زندگی کا
خاتمہ کر دیا جائے۔ ماہ ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہمارے اور آپ کے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور شہادت بھی عام حالات میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ سیاست کے باب میں آدمی کتنا گر سکتا ہے، کتنا نیچے کی سطح تک جا سکتا ہے۔ شاید اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں بھی اس کے بہت سارے نمونے پائے جاتے ہیں۔ طے بھی نہیں کر سکتا آدمی کی اتنی محبت کرنے والا ان کو مروا دے گا، ان کے اوپر الزام لگوا دے گا، ان کو قتل کرا دے گا۔ یہ سب بنی عباس اور بنی امیہ کے مارے ہوئے لوگ، وہی سیاست جو اس زمانے میں تھی وہی سیاست آج بھی انجام دی جا رہی ہے، اور بالآخر جناب ام الفضل کے ذریعے سے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے اس امام معصوم کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور امام معصوم کو کاظمین میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ گویا دنیا والوں نے اپنا منصوبہ کامیاب کر لیا، لیکن پروردگار نے آواز دیا جو منصوبہ ہم کامیاب نہ ہونے دینے چاہیں، دنیا کا کوئی انسان اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کرا سکتا ہے۔ اللہ نے معصوم کو وہ شرف اور وہ عزت دیا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ امام معصوم اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے زہر دیا تھا ان کا نام آج تاریخ میں تنہا نام ہے، نہ قبر کا پتہ ہے نہ مزار کا پتہ ہے، اور جن کو نعوذ باللہ ذلت و رسوائی کے ساتھ زہر دے کر کے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا جا رہا تھا، آج ان کا روضہ بھی ہے، اور ساری دنیا کے افراد اس مدار مقدس اور اس حرم مطہر تک پہنچنے کے بعد اپنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہم امام معصوم کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر رہے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں، اور وہ لوگ، وہ ذوات مقدسہ جن کو دنیا نعوذ باللہ بدنام کرنا چاہ رہی تھی، آج باب الحوائج کے طور پر ساری دنیا ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور پروردگار نے ان کے کارنامے اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک کے واسطے محفوظ کر رکھا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ہے مولا تقی، ہے مولا تقی، ہے مولا تقی، ہے مولا تقی، ہے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا، ہے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا، مظلوم کا معصوم کا فرزند نبی کا